پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک قومی علماء کنونشن ہوا، جس میں پاکستان کے جید عالم دین شریک ہوئے بہت سارے. ان میں سے ایک مفتی عبدالرحیم ہیں جو جن کا تعلق کراچی سے جامعۃ الرشید سے. آپ کا میں نے ایک بیان دیکھا کہ آپ ان کو مفتی عبدالرحیم عسکری کہہ رہے تھے. کیا کسی عالم دین کے بارے میں، مفتی کے بارے میں اس طرح کی رائے دینا مناسب عمل ہے ایک عالم کی جانب سے؟ اوہ، آپ نے کیسا سوال. پاکستان کے ایک نام مبر مایا ناز تجزیہ نگار ہے حسن عسکری. ہوں. تو عسکری برا نام؟ یہاں پہ آپ عسکری جس نیت سے کہہ رہے پروفیسر تھے، ہیں وہ. بالکل، مگر آپ نے تو اس نیت سے کہا، وہ تو سب کو پتہ ہے نہیں، نا. میری نیت کیا ہے یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. بندے کی نیت کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ادراک نہیں ہے. ہوں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بندے کی نیت. میری نیت کیا تھی؟ ہوں. اگر اس کے علاوہ آپ نے وضاحت لینی ہے تو ابھی یہی مولوی ہے. اچھا، یہ فکس مولوی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. ہوں. آپ نے جید عالم کہہ دیا، چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں. مفتی عبدالرحیم کریڈیبل ہے، صحیح کریڈیبل نہیں؟ تو اور بہت سارے ہیں. مفتی تقی عثمانی بھی کریڈیبل ہے، بالکل، مفتی منیب الرحمان ہے. وہ بھی کریڈیبل ہے. ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پنجاب میں ہے. یہ فکس ٹولہ ہے، یہ اس وقت تیار ہوا ہے. اکیلا طاہر اشرفی تھا جو سرکاری مفادات کے لیے مذہب کو استعمال کرتا تھا. ہوں. سرکاری، عسکری، نیم عسکری مفادات کے لیے پاکستان میں استعمال ہوتا تھا. اور یہ وتیرہ رہا ہے اس سے پہلے ساری خلافتوں کو. عباسیہ ہوں، فاطمیہ ہوں، عثمانیہ ہوں یا مغلیہ ہوں، انہوں نے خاص ٹائپ کے مذہب نما لوگ رکھے ہوتے تھے جو ان کے حق میں ہر فتوے چیز کو صادر کرتے تھے. جائز کرا دیتے. اب دیکھیں، پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے اجلاس بلوایا وہ 25,000 دینے کے لیے. ہوں. مین پیج پہ یہی مفتی مولوی. GHQ میں اجلاس ہوا، ISPR نے بلوایا. پختونخوا میں آپریشن کے لیے یہی مولوی. گورنر ہاؤس پشاور میں اجلاس ہوا، یہی مولوی. پاکستان میں ان 10 مولوی کے علاوہ کوئی مولوی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے. یہ مراعات کی خاطر دین کا حلیہ، دین کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، مسئلہ ہے وادی طیرہ میں، وزیرستان میں، مالاکنڈ میں، سوات میں، اور آپ کے کراچی گلشن معمار سے مفتی اٹھ کر جا کر فتویٰ دیتا ہے کہ ان کو مار دو. کون سا مفتی؟ کوئی بھی ہو، لاہور سے اٹھتا ہے، ساہیوال سے اٹھتا ہے، پنڈی سے لیتے ہیں، وہ پیر نقیب الرحمان صاحب ہیں، ہوں. یا ضیاء اللہ شاہ یا طاہر اشرفی یا مفتی عبدالرحیم، یہی ہے نا. ہوں. یا وہ مولانا راغب نعیمی یا عبدالخبیر اداد، یہ سرکاری عہدے دار ہیں منصب کے. اگر یہ ان کی ہیلو ہائی نہیں کریں گے منصب سے ہٹ جائیں مفتی عبدالرحیم کے پاس کون سا سرکاری عہدہ گے. یہ میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے. پھر پہلے آپ نے نام جو لیا تھا نا، وہی ہوتا ہے ان کے پاس. ہے؟ اچھا، یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ گلستان جوہر میں آپریشن کرنا ہے، لوگوں کو مارنا ہے، اور جا کر پشاور کے مولوی سے رائے لی جائے؟ یہ کتنا بڑا پاکستان کے اندر یعنی گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے. اس پختونخوا میں علماء نہیں ہے، مدارس نہیں ہے. یہ جو مولانا سمیع الحق کا مدرسہ ہے، مفتی پوپل زئی ہے، اور بہت سارے نام ہیں مجھے نہیں یاد یا مجھے آتے نہیں ہیں، بہت سارے میں جانتا نہیں ہوں. ان علماء سے رائے کیوں نہیں لی جاتی کہ بھائی مالاکنڈ میں آپریشن کرنا ہے، آپ رائے دو؟ لاہور سے طاہر اشرفی کو اٹھا کر کہا جاتا اچھا وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کے، کیونکہ یہ ان کے زیر سایہ لوگ ہیں، یہ ان کے خلاف بات کر نہیں سکتے. یہ دہشت گردی پاکستان میں، خدا برباد کرے بش کو، یہ لفظ اس نے ایجاد کیا ہے. اور اس کے بعد یہ پاکستان کے ہاتھ میں گویا سونے کی چڑیا آ گئی ہے. امریکہ سے دہشت گردی ختم ہو گئی، افغانستان سے ختم ہو گئی، دنیا سے دہشت گردی ختم ہوگی. یہ ہم نے ایسی سونے کی چڑیا سمجھی ہے کہ ہم نے پکڑی ہوئی ہے، جب ہم نے کسی کو فنا کرنا ہوتا ہے اس علاقے میں دہشت گردوں کا الزام لگا دیتے. تو پھر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ TTP کی تو ختم ہوگی، اس کا وجود ہی ختم ہے. یہ تو ہم نے کاغذوں میں لفظوں میں کھڑا کیا ہوا تو ہے. یہ مفتی نور ملی مسعود کون ہے پھر؟ کدھر ہے یہ؟ ادھر یہ تو افغانستان، آپ نے کابل میں مار دیا ہے. افغانستان میں بیٹھ کے آپ کے DG صاحب نے بیان دیا کہ ہم نے کابل میں مار دیا ہے. وہ مرے گا نہیں، وہ ہر دوسرے ہفتے کھڑا کر لیتے ہیں. اب نور ولی مسعود کدھر ہے؟ وہ نور نہیں، اب آپ دیکھو میڈیا پہ نہیں ہے خبریں. مارا ہے نا انہوں نے، وہ ہوئے تھے تو پھر زندہ کیوں کر لیا؟ پر تصدیق تو نہیں ہو سکتی. نہیں تو وہ اٹیک کر رہے آپ تھے. نے مار دیا نا، تصدیق کس سے کروانی؟ جب مر گیا تو تصدیق کون کرے گا؟ ان کے تو کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تو طالبان، جو افغان طالبان ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو منع کر دیا. انہوں نے تو علماء نے جرگہ کر کے پورا فتویٰ جاری کیا پاکستان میں دہشت گردی نہیں کی جائے. یہ کون لوگ ہیں جو یہاں دہشت گردی کرتے ہیں؟ یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ TTP کہاں ہے؟ داعش کہاں ہے؟ یہی KPK کی بات ہو رہی ہے کہ ہم وہاں پہ ٹی ٹی پی نہیں ہے، آپ یار یہ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں، تو یہ ہمارے جو سیکورٹی کے جوان شہید ہو رہے ہیں آئے روز، یہ کیا سارا یہ وہاں جب لڑائی جاری رہتی ہے نا تو آخر کوئی نہ کوئی وہاں سے تو آگے مزاحمت تو کرے گا. اگر یہ صلح کی طرف جائیں، اصلاح کی طرف جائیں تو سارے معاملے حل ہو سکتے ہیں. جن مولوی سے پشاور گورنر ہاؤس میں جا کر یہ رائے لیتے ہیں اور فتویٰ لیتے ہیں، ان کو وہاں کیوں نہیں بھیجتے وزیرستان میں؟ بھائی دہشت گردی انٹیلیجنس ذرائع سے ختم ہوتی ہے، یا تو پھر جنگ مسلط کرو، اگر اس میں بھی ناکامی ہوتی ہے تو پھر ایٹم بم مارو اور اس علاقے کو بھسم کر دو. اپنے علاقے پہ تو اور کیا کر رہے ہو؟ ابھی بندوں کو مار رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو. اس دہشت گردی میں جو اجتماعی نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ، انسان، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی، بوڑھے مر رہے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. اچھا، آپ نے 40 سال لگا دیے، آپ سے دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی. یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ کسی فنش اینڈ فائنل کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟
اس کا کاؤنٹر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں بھی تو اتنے سالوں سے دہشت گردی نہیں ختم ہوئی، تو وہاں پہ بھی کیا ریاست خود ملوث ہے، وہاں کی فوج خود ملوث ہے؟ وہاں کہاں دہشت گردی آئے روز انڈیا میں دھماکے ہوتے رہتے کہاں ہیں، ہوئے؟ دلی میں ابھی اس دفعہ دھماکے ہوئے، اس سے پہلے وہ پہلگام واقعہ ہوا، تو کتنے واقعے ہو چکے ہیں انڈیا وہ میں. تو پاکستان پہ الزام لگا ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، وہاں پہ بھی تو دہشت گردی ہو ہم رہی تو ہے. طالبان وہاں پہ کی لگاتے ہیں، حکومت ہم تو صحیح ہے. افغانستان ہندوستان پہ نہیں لگاتے الزام، ہوں. ہم تو کہتے ہیں طالبان ہے، ہم بھی تو لگاتے TTP ہیں، ہے. ان کی پشت پناہی تو انڈیا کر رہا ہے اور افغانستان کر، ہم بھی الزام لگاتے ہیں کھل کر. دہشت گردی تو بیچ تو اس نے ڈالا نا، پرویز مشرف نے، اچھا، کولن پاول کے کہنے وہاں سے. سے زیادہ بالکل. اور یہ بھی جرنیل تھا، ہوں. پاکستان توڑنے والا بھی جرنیل تھا، یحییٰ خان. ہوں. تو قوم کہاں جائے؟ ہم کیا رائے دیں اس میں؟ جو یہ میرا سوال شروع ہوا تھا وہ مفتی سے ہوا تھا. اب آپ نے کہا کہ یہ ان سے اختلاف کر نہیں سکتے، مگر میں آپ کے پاس اختلاف اس وجہ سے کروں گا کیونکہ یہی وہی علماء کرام تھے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، جبکہ جہاد کا فتویٰ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دیے کہ صرف ریاست دے سکتی ہے، جبکہ انہی لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے. تو یہی وہ لوگ تھے کب جو کہا جیسے انہوں نے؟ مفتی منیب الرحمان نے اور مفتی تقی عثمانی نے کہا. آپ کو معلوم نہیں ہے یہ تو اس میں ہے ہی نہیں کس میں؟ جس کے نام آپ لے رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم سکندر، وہ مفتی عبدالرحیم عبد صاحب. الرحیم نے کبھی نہیں دیا جہاد کا فتویٰ، یہ تو اس وقت چھوٹے تھے جب جہاد ہوا، اچھا. ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ہوں. یہ اس وقت گمشدہ راہوں پہ تھے. یہ تو اب آگے آئے ہیں نا طاہر اشرفی اور یہ اور سارے. جب جنرل ضیاء کے دور میں جہاد شروع ہوا، جہاد کے فتوے جاری ہوئے، تو یہ تو تھے ہی نہیں لوگ ہوں. جو آج کل مین پیج پہ.